ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج موجودہ دور میں امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ دین کے نام پر جن من گھڑت کاموں اور باتوں میں ملوث ہیں، جن من گھڑت چیزوں میں ملوث ہیں، ان میں سے ایک چیز رمضان کے آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع کہنا بھی ہے یا جمعۃ الوداع سمجھنا بھی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے پیچھے ان لوگوں کا عقیدہ ہے، یہی وجہ ہے کہ خصوصاً مشرقی مسلم ممالک میں جیسے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ، ان ممالک میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ رمضان کے آخری جمعہ کو جوش و خروش کے ساتھ اس کا اہتمام کرتے ہیں اور خطبے کے دوران خطبہ ایسی تقاریر کرتے ہیں یا ایسے اشعار پڑھتے ہیں جن میں رمضان کے گزر جانے کا افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے، اور ہر 2 منٹ یا 3 منٹ کے بعد یا کچھ وقفے کے بعد لوگ الوداع ماہ رمضان یا الفراق ماہ رمضان کے نام سے نعرہ لگاتے ہیں۔ خطبے کے دوران الوداع ماہ رمضان کے جیسے الفاظ سے رمضان کے گزر جانے کا افسوس کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ کیا ماہ رمضان کے گزر جانے کا افسوس کرنا چاہیے؟ کیا اس کا غم منانا چاہیے؟ تو اگر ہم شریعت کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے گزر جانے کا افسوس نہیں کیا، یا صحابہ کرام نے رمضان کے گزر جانے کا افسوس نہیں کیا، اور نہ ہی تابعین عظام اور تبع تابعین عظام نے اس کا اہتمام کیا، بلکہ ہمارے اسلاف سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف رمضان کے گزر جانے کا افسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ رب العالمین سے دعا اور التجا کیا کرتے تھے تبارک و تعالی ہماری زندگی کو لمبی کرے تاکہ آنے والے سال ہم پھر سے رمضان کا روزہ رکھ سکیں، اور اس مہینے میں جو کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہیں آنے والے رمضان میں ہم وہ کوتاہی نہ کریں۔ ہمارے اسلاف دعا کیا کرتے تھے، افسوس نہیں کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے گزر جانے کے بعد عید منانے کا حکم دیا، اور عید کسے کہا جاتا ہے؟ عید کا معنی ہی ہے خوشی منانا۔ تو گویا کہ رمضان کے گزر جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو خوش ہونے کو کہا ہے، اور مسلم وغیرہ کی حدیث میں بھی آپ دیکھیں گے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ للصائم فرحتان، کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشی ہے۔ ایک خوشی وہ ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اسے خوشی ملتی ہے، یعنی روزے کے گزر جانے کا غم نہیں منایا جاتا بلکہ خوشی ہوا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے جس وقت وہ ملاقات کرے گا قیامت کے دن، اسے روزے کے بدلے میں جو خوشی ہوگی وہ ایک خوشی ہے۔ تو اس لیے روزے کے گزر جانے کا یا رمضان کے گزر جانے کا غم نہیں منانا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا اس رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو جوش و خروش کے ساتھ اہتمام کرنے میں کیا عقیدہ ہے، کیا ان کا منہج ہے۔ تو عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے میں وہ لوگ جمعہ کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز سے پہلے، یعنی جمعہ کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت کر کے۔ قضاء عمری کے نام سے جانا جاتا ہے۔
جس میں عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ 12 رکعت نماز پڑھے جس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے، ایک بار آیت الکرسی پڑھے اور 3 بار قل هو اللہ احد یعنی سورہ احد پڑھے اور ایک بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے ہر رکعت کے اندر، تو اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے تو زندگی میں جتنی بھی نمازیں اس نے قضا کی ہے ان کی ساری نمازوں کی بھرپائی ہو جائے گی، ان کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات بتاؤ، اگر ایسا ہی ہوتا تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے کی حکم دیتے؟ کیا اللہ رب العالمین 5 مرتبہ دن میں نماز پڑھنے کو کہتے؟ نہیں، بلکہ ایسا کہہ دے آپ لوگ نمازیں قضا کرتے جاؤ اور رمضان کا جب آخری جمعہ ہو تو اس میں آپ 12 رکعت نماز پڑھ لو، آپ کی زندگی کی ساری نمازیں ہو جائیں گی، ایسا اللہ رب العالمین حکم دیتے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ کسی صحیح احادیث سے ثابت بھی نہیں ہے، نہ ہی کسی صحابی سے ثابت ہے اور نہ ہی اسلاف سے یہ چیز ثابت ہے، بلکہ یہ تو ایک من گھڑت چیز ہے جو ہمارے یہ خصوصاً مشرقی مسلم ممالک کے اندر گڑھ لیا گیا ہے، ایجاد کر لیا گیا ہے، ایک ڈھونگ رچ لیا گیا ہے، دین کو کھلواڑ اور تماشا بنا دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی کوئی چیز شریعت میں ثابت نہیں ہے، قضاء عمری کے نام سے کوئی نماز شریعت میں ثابت نہیں ہے، بلکہ ایک قسم کی بدعت ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع کہنا یہ خود بدعت ہے، اور اس میں 12 رکعت نماز پڑھنا یہ بھی بدعت ہے، کسی بھی صحیح احادیث کی ثبوت نہیں ملتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کو خاص طور پر اہتمام کریں، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خود جاگتے اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کیا کرتے تھے۔ تو آپ راتوں کو جاگنے کی کوشش کریں، ان میں ذکر و اذکار، نوافل وغیرہ، دعا اور بہت ساری عبادتیں جو ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں، قیام اللیل کی کوشش، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہر طرح کے ذکر و اذکار کریں۔ لیکن یہ جمعۃ الوداع وغیرہ اس کا اہتمام کرنا، جمعۃ الوداع وغیرہ کو خوب جوش و خروش کے ساتھ منعقد کرنا، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی قضاء عمری ثابت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔